الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں لفظ یا اللہ کے فوائد ذکر کیے جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے نام یا اللہ کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی اور آنے والی ہر قسم کی ناگہانی بیماریاں، آفات و بلیات وہ بھی رب تبارک و تعالی اس نام کے صدقے دور کر دے گا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کی طرف بڑھیں، ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ اس کے بعد آنے والی جو بھی ویڈیو ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ مل سکے۔ گرامی قدر حضرات، لفظ یا اللہ کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت کا بابرکت نام یا اللہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو بھی شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو طرح طرح کے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، وہ نماز رہا ہوتا ہے لیکن سوچ اس کی دکان پر ہوتی ہے، وہ نماز رہا ہوتا ہے سوچ اس کی بیوی اور بچوں کی طرف ہوتی ہے، وہ نماز رہا ہوتا ہے سوچ اس کی ادھار کی طرف ہوتی ہے کہ کون سے بندے نے مجھے اتنے پیسے دینے، کون سا بندہ مجھ سے ادھار لے گیا تھا۔ محترم سامعین ناظرین، اگر نماز کے اندر آپ کو وسوسے آتے ہیں یا کسی شخص کو، کسی رشتہ دار کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا کہ یہ تو بندہ غلط ہے، حالانکہ وہ بندہ صحیح ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ آ گیا کہ شک پیدا ہو گیا اور وہ شیطانی شک پیدا ہو گیا، یہ تو عورت صحیح نہیں ہے، کسی اور بندے کے اوپر نظر پڑ جائے تو شک دل میں پیدا ہو جائے، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ بندہ غلط ہے، یہ تو چوری چکاری کرتا ہے، یہ تو بندے نے قتل کیے ہوئے ہیں، یہ بندہ دوسروں کے خلاف برائیاں کرتا ہے، دوسروں کو گالیاں دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس قسم کے وسوسے اگر آپ کے دل کے اندر آتے ہیں تو آپ بے فکر ہو جائیں، آج سے ہی یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی تسبیحات پڑھنا آپ شروع کر دیں۔ یا اللہ کا ورد ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ کرنا شروع کر دیں۔ 5 نمازوں کے ساتھ لفظ یا اللہ یہ 1000 مرتبہ ہو جائے گا۔ جب آپ 1000 مرتبہ یا اللہ مکمل کر لیں گے 5 نمازوں کے بعد، تو اس وقت آپ نے فائنل دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین، تیرے نام کے صدقے یا اللہ کی نسبت اور اس کی برکت سے میرے دل کے اندر سے تمام شکوک و شبہات کو ختم کر دے۔ تو رب تبارک و تعالی ہر قسم کے شکوک و شبہات کو ختم کر دے گا۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لا علاج مریض ہو، ڈاکٹروں نے جس کو یہ کہہ دیا ہو کہ یہ بندہ اب نہیں بچ سکتا، اس کے لیے صرف دعا کریں، تو ایسے مریض کے لیے گرامی قدر حضرات آپ نے بکثرت یا اللہ کی تسبیحات پڑھنی ہے اور پانی پہ دم کر کے اس مریض کو آپ نے پلانا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ پلائیں گے ویسے ویسے وہ صحت مند ہوتا جائے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر اس کا آخری وقت نہ آ گیا ہو، یعنی اس کی موت کا وقت نہ آ گیا ہو، تو یا اللہ کی برکت سے انشاءاللہ تعالی وہ چند دنوں میں ہی ٹھیک۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کی کثرت کرتا رہتا ہے،
اس حال میں کثرت کرتا رہتا ہے کہ اس کی زبان پر ہر وقت یا اللہ یا اللہ یا اللہ رہتا ہے، تو پھر اس کی زبان کے اندر نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا نور ہوتا ہے، جب وہ شخص کسی کے لیے دعا مانگتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ لفظ یا اللہ کی برکت سے، اپنے نام کی برکت سے اس کی دعا، جس بندے کے لیے دعا کی جا رہی ہوتی ہے، اس کے حق میں اسی وقت مقبول و منظور کر لیتا ہے۔ تو یا اللہ کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ محترم سامعین ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان فوائد کو اپنی ڈائری پر بھی لکھ لیں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے، تاکہ جس بندے کے دل کے اندر شکوک و شبہات ہوں، لفظ یا اللہ کا ورد کرنے کی وجہ سے وہ شکوک و شبہات بھی ختم ہو جائیں، اور اگر کوئی لا علاج مریض ہو تو اس کا مرض بھی ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھوٹا سا پیغام ویڈیو کی صورت میں جو آپ کو دیا ہے، یہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آگے فارورڈ کریں گے، اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں گے۔ اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ بہت سارے دوست نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے، تو اجازت عام ہے۔ جو بندہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ لفظ یا اللہ کا ورد کر سکتا ہے اور فائدے لے سکتا ہے۔ آج کی یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ ضرور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔